السلام علیکم دوستو، میں ادھر آیا ہوں۔ یہ قبرستان ہے اسلام آباد کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر پڑے ہیں، بے یار و مددگار۔ صرف اپنے عمل کا حساب دینا ہے ان لوگوں نے۔ اس سائڈ پہ بھی دیکھ لے، بہت بڑا قبرستان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سائڈ پر بھی ہے۔ یہ قبرستان بہت بڑا ہے اسلام آباد کا۔ یہ پولیس لائن، جو لوگ اسلام آباد سے تھوڑا بہت واقف ہے، پولیس لائن کے سامنے ہے یہ قبرستان۔ لیکن آج میرے آنے کا جو بنیادی مقصد تھا، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جو مختلف قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر ان کی قبریں ہیں، اور یہاں پر مختلف کتبوں پر قرآنی آیات احادیث بھی لکھی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس ذم میں تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ زمانے بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے۔ یہ مختلف لوگوں کی مختلف اشعار بھی لوگوں نے لکھے ہیں اپنے پیاروں کے قبروں پر۔ اصل زندگی یہی ہے، ہم سب نے یہاں پر آنا ہے اور سب نے یہاں باقی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس فانی دنیا میں زندگی اس طرح بسر کر سکے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسا عمل کریں تاکہ آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے، جن کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ رشتے رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جس طرح بھی ہو، ان کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور جو کام آپ کرتے ہو صرف اللہ کو جواب دہ ہو، اور اللہ کے سامنے صرف آپ جواب دہ ہو، وہ عمل کرے جس سے اللہ آپ سے راضی ہو۔ پاکستان میں مختلف چیزیں ہوئی ہے، خاص کر گزشتہ 2 سالوں کے دوران۔ اس میں بڑا سانحہ جو تھا وہ ارشد شریف کا قتل کا تھا۔ آج میں خاص کر لایا ہوں آپ لوگوں کو ارشد شریف کے اس مزار پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، یہ ان کا مزار ہے۔ یہ اشعار بھی تھوڑا سا آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ میں آخری دم تک اس کرپٹ نظام اور ناانصافیوں کے خلاف ڈٹا کر کھڑا رہا۔ میں وقت کے فرعونوں کے آگے جھک نہیں، اور اپنی آخری سانس تک حق سچ کی آواز بلند کرتا رہا۔ میں نے پاکستانی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ میرے قلم اور سچ کی راہ کا یہ سفر رائے گا نہ جائے گا۔ وقت کا موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ میں کٹ کروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھ کے یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی اذا نصیبوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ان کی قبر ہے۔ 22 فروری 1973 کو وہ پیدا ہوئے، 23 اکتوبر 2022 کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ ہم شرمندہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی پوری قوم کا ارشد شریف آپ کو سلام ہے، ہمارا بھی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جنہوں نے بھی آپ کے قتل کے خلاف سازش کی، جنہوں نے آپ کو قتل کیا، جو ظلم ستم آپ پر ہوا، ہماری صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں، اس دنیا میں تو ان کو سزا ملے گی، لیکن اس دنیا میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے، اور وہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے سامنے جب وہ عبرت کا نشان بن جائے، دنیا کے سامنے ان کے کرتوت، وہ نشانہ سامنے آئے گا، جنہوں نے بھی آپ کو قتل کرنے کے خلاف جو سازش کی، جو بھی اس پر خوش ہوا، جو ظلم ستم آپ کے ساتھ ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سزا دے گا۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کا ناحق خون بہایا گیا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہماری صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے لواحقین، آپ کے پیاروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کی قربانی جو ہے اس ملک میں
قانون کی حکمرانی، رول آف لا کے لیے جس طرح آپ نے قربانی دی وہ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ یہ دوستو آپ نے ان کا مزار دیکھ لیا۔ میں اسپیشل یہ چاہ رہا تھا، یہ پاکستان کا جھنڈا بھی نصب ہے یہاں پر، ان کے قاتلوں کو یاد دلائے گا کہ انہوں نے ملک کے لیے جان کی قربانی دی ہے۔ یہ ان کا پورا مزار ہے، ہر وقت اس پر پھول کی پتیاں پڑی ہوتی ہے، نچاور لوگ کرتے ہیں۔ تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر۔ بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان اس خصوصی